سر کا درد ایک ایسی عام بیماری ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ اس کو بیماری نہیں سمجھتے ہیں۔ سر کا درد ہوتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ آ جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سٹریس کی وجہ سے ہوا ہے، یا نیند نہ آنے کی وجہ سے، یا بھوک کی وجہ سے، یا کام کی زیادتی کی وجہ سے، اور بالعموم چونکہ یہ سر کا درد ختم ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو ایک بیماری نہیں سمجھتے۔ لیکن در حقیقت اس وقت جو دنیا میں بیماریوں کی مختلف علامات ہیں، ان میں سب سے کامن علامت جو ہے وہ سر کی درد کی ایک علامت ہے۔ ایک سروے کے مطابق کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس تکلیف کی لوگ شکایت کرتے ہیں وہ سر کا درد ہے۔ لیکن یہ سر کا درد کیا ہے، یہ کوئی بیماری ہے یا نہیں ہے، یہ صرف ایک اسٹریس کا رسپانس ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ جو ہر فرد جاننا چاہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ سر کا درد میں کب لوگوں کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، نہیں دکھانا چاہیے، ڈاکٹر کو بتانا بھی چاہیے، نہیں بتانا چاہیے۔ 70% مریض ایسے ہوتے ہیں سر کے درد کے جو یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی ڈاکٹر کو اس کے بارے میں بتایا ہی نہیں۔ جب ہمیں سر کا درد ہوتا ہے ہم ریسٹ کر لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، سو جاتے ہیں، دوائی کھا لیتے ہیں، درد ہمارا ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم نے ڈاکٹر کو نہیں بتایا، اور بہت سارے لوگوں کو یہ بیماری برسوں چلتی رہتی ہے۔ تو یہی آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ ہم سر کے درد کو سمجھیں کہ یہ کیا ہے۔ سر کے درد کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک علامت ہے، یہ ایک بیماری کا نام نہیں ہے۔ سر کا درد کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ کئی بیماریاں ہیں جو سر کا درد کرتی ہیں۔ یہ ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ جب کبھی بھی کوئی مریض آئے سر کے درد کی شکایت لے کر، تو ڈاکٹر اس کو ہسٹری لے، اس کو ایگزامن کر کے یہ ڈائگنوز کرے کہ اس کو سر کے درد کی کون سی بیماری ہے۔ اب سر کے درد کی جتنی بیماریاں ہوتی ہیں، ظاہر دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جن کو سر کے درد کی تکلیف ہوتی ہے۔ سمجھنے کہ سر کے درد کی دنیا میں جتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان میں سے 75% لوگوں کو وہ سر کا درد ایک بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس بیماری کا نام ہے مائیگرین۔ یعنی دنیا کے اندر اگر آپ سمجھیں کہ جو کامن ترین بیماریاں ہیں نا، جو دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کو پائی جاتی ہیں، تو ان میں سے ایک مائیگرین کی بیماری ہوگی، جس کی واحد علامت کیا ہے کہ اس میں سر کا درد ہوتا ہے، اور یہ سر کا درد آتا ہے، چلا جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ تو یہ آتا جاتا رہتا ہے درد، لیکن بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو مائیگرین کی بیماری ہے۔ اس لیے کہ جس کو کبھی مہینے میں ایک دفعہ درد ہو، 2-3 مہینے میں ایک دفعہ درد ہو، 6 مہینے میں ایک دفعہ درد ہو، جو آرام آ جائے اس کو اس بات کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی کہ میں جاؤں ڈاکٹر سے پوچھوں کہ بھئی یہ سر کا درد مجھے کیوں ہو رہا ہے اور کس لیے ہو رہا ہے۔ زیادہ تر جو مریض جو سر درد کا شکار ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر سے 3 وجوہات کی بنیاد پر رابطہ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے درد کی شدت بہت زیادہ ہو، اتنی زیادہ ہو کہ ان کی گولی سے، پیناڈول سے، بروفین سے درد ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہو، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، کیونکہ درد ٹھیک کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی دوا لینا تو ضروری ہے۔ یا پھر دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے سر کے درد کی فریکوینسی بہت زیادہ ہو، کہ مہینے میں ایک دن آ گیا تو چلو، 2-3 مہینے میں ایک دفعہ آ گیا تو لوگوں نے کہا چلو بھئی گولی کھائیں گے، ایک دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن کسی کو ہر ہفتے میں ایک دفعہ ہو رہا ہو، 2 دفعہ ہو رہا ہو، اس کی وجہ سے اس کی جاب کی چھٹی کرنی پڑ رہی ہو، کام نہیں کر سکتا ہو، بچے اسکول نہیں جا سکتے ہو، اگر فریکوینسی زیادہ ہو تو پھر لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی چیک کریں کیا وجہ ہے کہ کیوں اتنا سر کا درد ہو رہا ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ جب کسی کو سر کا درد ہوتا ہے، کبھی کبھار ہفتے میں ایک دفعہ، مہینے میں 2-3 دفعہ، تو ان کے جاننے والے دوست رشتہ دار ان سے کہتے ہیں کہ یار کہیں خدا نخواستہ تمہیں کوئی برین ٹیومر تو نہیں ہو گیا کہ جس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے، یا کوئی خطرناک بیماری تو نہیں ہو گئی ہے، کیونکہ برین ٹیومر کی بھی ایک بڑی اہم علامت ہے سر کا درد ہونا۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کہیں، تو ہمارے پاس ایک بہت بڑی مریضوں کی تعداد صرف یہ چیک کرنے کے لیے آتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو خطرے والی بات تو نہیں ہے، درد تو ہم برداشت کر لیں گے، چلو یا دوا سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 بنیادی وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ لوگ ڈاکٹر کے پاس رجوع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کی ذمہ داری بھی ہے پہلے تو تشخیص کرے کہ اس کو سر درد کی کون سی بیماری ہے، دوسرے کہ اس کی درد کی شدت کو کم کرے، اس کی درد کی فریکوینسی کو کم کرے، اور مریض کو ری ایشور کرے ٹیسٹ کرنے کے بعد یا اپنے ایگزامینیشن کے بعد، اس کو یقین دہانی کرائے کہ بھئی تمہیں کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے، ایسی بیماری کہ جو لائف کے یا سروائیول کے لیے خطرہ بن سکے۔ تو اب جو سب سے کامن پرابلم ہے سر درد کی وہ ہے مائیگرین، جو آپ سمجھیں کہ ہر 100 آدمی جس کو سر درد ہوتا ہے ان میں سے 75 کو یہ مائیگرین کا پرابلم ہوگا۔ اب یہ مائیگرین کیا ہے؟ مائیگرین ایک ایسی دماغ کی بیماری ہے کہ جس میں وقفے سے سر کا درد ہوتا ہے۔ زیادہ تر یہ سر کا درد مہینے میں ایک دفعہ ہوتا ہے، یا مہینے میں 2 دفعہ ہوتا ہے، یا 2-3 مہینے میں ایک دفعہ ہوتا ہے، اور زیادہ تر یہ سر کا درد چند گھنٹوں کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ درد ہوگا، 4-6 گھنٹے میں درد ختم ہو جائے گا۔ زیادہ تر لوگ پیناڈول کھا لیتے ہیں، پوسٹین کھا لیتے ہیں، بروفین کھا لیتے ہیں، اس سے درد ختم ہو جاتا ہے۔
بعض اوقات اس درد کے اندر متلی بھی محسوس ہوتی ہے جس کو ہم نوزیا کہتے ہیں، بعض اوقات اس کے اندر وامٹنگ بھی آتی ہے اور یہ اس کی علامت ہے۔ اس میں بعض اوقات روشنی بری لگتی ہے، آواز بری لگتی ہے۔ تو جب کسی کو درد ہوتا ہے تو زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ کمرہ اندھیرا کر کے جا کے لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں 2-4-6 گھنٹے میں۔ جب ان کی نیند پوری ہو جاتی ہے وہ سو کے اٹھتے ہیں، ان کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک مائیگرین کی کامن علامت ہے۔ اگر کسی فرد کو بھی وقفے سے سر کا درد ہوتا ہو، متلی کے ساتھ، وامٹنگ کے ساتھ، اس کو روشنی بری لگتی ہو، آواز بری لگتی ہو اور وہ درد 4-6-8 گھنٹے میں صحیح ہو جائے، تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ مائیگرین کی بیماری ہے۔ بعض اوقات یہ مائیگرین کی تکلیف کسی خاص موقعوں کے اوپر ہوتی ہے، یعنی عام طور پہ تو کبھی ہوتی ہے 2-4 مہینے میں ایک دفعہ۔ جیسے مثال کے طور پہ بعض لڑکیوں کو، خواتین کو ان کے پیریڈز کے دوران یہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے مائیگرین کی، جس کو ہم کیٹامینیل مائیگرین کہتے ہیں۔ اس کو آپ الگ سے علاج کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات زیادہ سونے کی وجہ سے مائیگرین شروع ہو جاتا ہے، بعض اوقات کم سونے کی وجہ سے ہوتا ہے، بھوکا رہنے کی وجہ سے ہوتا ہے، رات بھر جاگنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اسٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے، ایگزامینیشن کے دنوں میں مائیگرین بڑھ جاتا ہے، رمضان جب شروع ہوتے ہیں لوگ روزے رکھنا شروع کرتے ہیں، اس میں یہ مائیگرین کے اٹیک بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری وجوہات ہوتی ہیں جن کو سر درد کی بیماری ہوتی ہے، ان کے اندر اس درد کی شرح میں اضافہ ہونے کی، تو اس وجہ سے یہ مائیگرین کا اٹیک بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ درد ہوتا کیا ایکچولی؟ اس درد کے بارے میں بھی بڑے مسکنسیپشنز پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر عام طور پہ یہ مشہور ہے کہ یہ آدھے سر کا درد ہوتا ہے، جبکہ در حقیقت آدھے سر کا درد صرف 10 سے 15% لوگوں میں ہوتا ہے۔ بقیہ 70-80% لوگوں میں یہ آدھے سر کا درد نہیں ہوتا بلکہ پورے سر کا درد ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو سر کے سامنے کے حصے میں ہوتا ہے، بعض کو سر کے اوپر ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر تعداد میں لوگوں کو سر کے پچھلے حصے میں درد ہوتا ہے۔ زیادہ تر یہ درد ایسا ہوتا ہے جیسے دماغ پہ کوئی ہتھوڑے برسا رہا ہے، جس کو ہم تھروبنگ ہیڈ ایک کہتے ہیں۔ تقریباً 40-50% لوگوں میں اس کے ساتھ الٹی اور متلی بھی محسوس ہوتی ہے، جو کہ جب درد ختم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تقریباً 10-15% مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اس درد کے شروع ہونے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ درد شروع ہونے والا ہے، اور بعض لوگوں کو آنکھوں کے سامنے مختلف طرح کی چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ان کو آنکھوں کے سامنے زگ زیگ لائنز نظر آئیں گی، یا فلیشنگ لائٹس نظر آئیں گی، یا جو سامنے کی چیز ہے وہ ڈسٹارٹ ہو جائے گی، تصویریں، ہر چیز جو ہے نا تھوڑی بگڑی ہوئی شکل میں نظر آئے گی۔ تو یہ ایک طریقے کا ایک مائیگرین سے پہلے کا ایک فینومین ہوتا ہے جس کو ہم اورا کہتے ہیں، کہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب درد شروع ہونے والا ہے۔ اس درد کو ہم کہتے ہیں مائیگرین ود اورا، اور یہ ایک کلاسک مائیگرین کہلاتا ہے، لیکن یہ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ 90% لوگوں کو جو درد ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، نہ ان کو پتہ چلتا ہے، بس آہستہ آہستہ ان کا درد شروع ہو جاتا ہے، جو گھنٹے 1.5 گھنٹے میں بالکل پیک پہ پہنچ جاتا ہے، اور 4-6-8 گھنٹے میں درد ختم ہو جاتا ہے، اور پھر بندہ بالکل نارمل ہو جاتا ہے، جیسے درد شروع ہونے سے پہلے تھا ویسے ہی ہو جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کو کچھ ہوا تھا۔ تو یعنی مائیگرین ایک ایسا پرابلم ہے کہ جو ایک عارضی پرابلم ہے دماغ کا، لیکن اس کے نتیجے میں دماغ کو کوئی ڈیمیج نہیں ہوتا ہے، یا دماغ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ کسی کو ایون زیادہ مائیگرین ہو تو بھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ بعض اوقات مائیگرین کا درد جو ہے وہ کندھے تک چلا جاتا ہے، بعض اوقات جو ہے مائیگرین کے درد کے اندر چکر بھی محسوس ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ سر تک ہی محدود رہتا ہے۔ تقریباً 20 سے 25% لوگوں میں یہ سر کا درد ایک سائڈ پہ شروع ہوتا ہے، کبھی رائٹ سائڈ پہ، کبھی لیفٹ سائڈ پہ، اور پھر پورے سر کے اندر پھیل جاتا ہے، اور بعض اوقات صرف آدھے سر تک ہی محدود رہتا ہے۔ اسی لیے ہمارے معاشرے میں عام طور پہ لوگ مائیگرین کو اردو زبان میں درد شقیقہ کہتے ہیں، یا عام زبان میں آدھے سر کا درد کہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جن کو پورے سر کا درد ہو ان کو مائیگرین نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ ہر وہ درد کہ جو آئے اور چلا جائے اور ختم ہو جائے اور بندہ اس کے بعد بالکل نارمل ہو جائے اور ان علامات کے ساتھ ہو اور برسوں سے چلا جا رہا ہو، وہ سمجھنے مائیگرین ہے۔ زیادہ تر یہ بیماری ایسی ہے کہ جو برسوں چل رہی ہوتی ہے اور لوگ اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس رابطہ نہیں کرتے۔ اب اس مائیگرین کے اندر 3 چیزیں ہیں کہ جو ہمیں جاننا ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے۔ آپ مائیگرین کے 100 مریض لیں، 100 کے آپ دماغ کے MRI کریں، CT اسکین کریں، 100 کے 100 نارمل نکلیں گے۔ تو مائیگرین کی بیماری کے جتنے مریض ہیں ان میں سے کسی کو بھی کوئی خطرناک بیماری نہیں ہوتی، ان کو نہ CT اسکین کی ضرورت ہوتی ہے، نہ MRI کی، نہ ان کو برین ٹیومر ہوتا ہے، نہ کینسر ہوتا ہے۔ یہ ایک مائیگرین ایک الگ بیماری ہے جو ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں ذہن لیں کہ یہ کوئی خطرناک بیماری نہیں، صرف تکلیف دہ بیماری، اس میں کوئی خطرے والی کوئی بات نہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ پریشان ہو، فکر مند ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو اگر مائیگرین کا اٹیک ہو اور مائیگرین کا درد ہو تو اس کا مؤثر علاج موجود ہے، کہ ایسی دوائیاں موجود ہیں کہ کسی کو درد جیسے ہی شروع ہو وہ اگر دوائی کھا لے تو درد آدھے گھنٹے کے اندر ختم ہو جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی شدید درد کیوں نہ ہو، لیکن وہ آدھے پون گھنٹے میں درد ختم ہو جائے گا، اس کے بعد بندہ بالکل نارمل ہو جائے گا۔ اس کی اہمیت ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہے جو کام کر رہے ہوتے ہیں۔
ہمارے ہسپتال میں بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، سرجنز ہیں کہ جو ان کو مائیگرین ہے. اب اگر ان کو اٹیک ہو جائے تو وہ تو کام نہیں کر سکتے، آپریٹ نہیں کر سکتے، مریضوں کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن اگر وہ دوائی کھا لیں اس کے بعد پورا دن وہ نارمل طریقے سے کام کر سکتے ہیں. اسکول کے ٹیچرز ہیں، ایگزام ہو رہے ہیں بچوں کے، تو ایسی دوائیاں ہیں کہ جو مائیگرین کے اٹیک کو ابورٹ کر دیتی ہیں، اس کو ختم کر دیتی ہیں مکمل طور پہ، اور وہ مائیگرین آدھے گھنٹے کے اندر ختم ہو جاتا ہے اور بندہ بالکل نارمل ہو جاتا ہے. تو ایسی دوائیاں اس وقت موجود ہیں. دوسرے، مائیگرین سے آپ بچ بھی سکتے ہیں کافی حد تک. جن لوگوں کو زیادہ اٹیک ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے کسی کو مہینے میں 4 دفعہ اٹیک ہو رہے ہوں، تو ان میں ہم ان کو دوائی دیتے ہیں جو مائیگرین پروفائلیکسس کہلاتی ہے، کہ مائیگرین کی وہ دوائیاں لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کے اٹیک کم ہو جاتے ہیں. اگر کسی کو مہینے میں 4 دفعہ ہو رہے ہیں، 6 دفعہ ہو رہے ہیں، 8 دفعہ ہو رہے ہیں، تو اس کو پھر مہینے میں 1 دفعہ ہو جائے گا یا کم ہوگا، گولی کھانے سے ٹھیک ہو جائے گا. یا بعض اوقات بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں، 3 4 مہینے 6 مہینے کے لیے درد بالکل غائب ہو جاتا ہے. تو مائیگرین سے کافی حد تک بچنا ممکن ہے. دوسری چیز جو مائیگرین سے بچاتی ہے دواؤں کے علاوہ، وہ ہے ریگولر ایکسرسائز. ایکسرسائز ویسے تو صحت کے لیے ضروری، لیکن جن کو مائیگرین ہو ان کے اندر اس ایکسرسائز کا اثر بڑا میجیکل ہوتا ہے، جیسے جادو کا اثر ہوتا ہے نا، کہ ایک دم بندہ اس سے متاثر ہوتا ہے. اسی طرح ایکسرسائز بھی وہ چیز ہے کہ جو مائیگرین کے مریضوں میں بہت مفید ہوتی ہے. ہم ان کو کہتے ہیں روزانہ آپ صرف 15 منٹ ایکسرسائز کریں. تیسرے، پانی کا زیادہ استعمال ہے. ڈی ہائیڈریشن اٹ سیلف جو ہے نا مائیگرین کاز کرتی ہے، اس کو پریسیپیٹیٹ کرتی ہے. تو ایسے لوگوں کو ہم ہدایت کرتے ہیں کہ آپ دوائی کے ساتھ ساتھ، یا اگر دوائی نہیں بھی لینا چاہیں، روزانہ ایکسرسائز کریں اور پانی کا استعمال زیادہ کریں، اور ایک وقت پہ سوئیں، وقت پہ کھائیں، اپنی زندگی کو ایک توازن اور ترتیب کے ساتھ گزاریں. تو مائیگرین کے اٹیک سے بچا جا سکتا ہے اور مائیگرین کے تکلیف کو کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو مائیگرین کے بارے میں یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے، صرف تکلیف دہ بیماری ہے. اس درد کی جو ایکیوٹ اٹیک ہوتا ہے اس کی شدت کو آپ دواؤں کے ذریعے بہت اچھی طرح کنٹرول کر سکتے ہیں. اور مائیگرین کی فریکوینسی کو، جن کو فریکوینٹ ہیڈ ایکس ہو رہے ہوں یا بار بار ہو رہے ہو سر کا درد، ان کو آپ دواؤں کے ذریعے کافی کنٹرول کر سکتے ہیں. اس میں لائف اسٹائل کی بھی بڑی اہمیت ہے، بالخصوص ایکسرسائز کی، پانی کا زیادہ استعمال کرنا. بعض اوقات ٹی وی زیادہ دیکھنے سے، ویڈیوز دیکھنے سے مائیگرین کا اٹیک پریسیپیٹیٹ ہو جاتا ہے. بعض اوقات کچھ چیزیں کھانے سے، چائنیز سالٹ سے بعض لوگوں کا ہوتا ہے، بعض لوگوں کو چاکلیٹ سے ہوتا ہے، بعض اوقات دھوپ کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں سے پھر فرد کو پرہیز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر کسی کو کبھی کبھار سر کا درد ہو تو وہ مہینے میں 1 دفعہ ہو یا 2 مہینے میں 1 دفعہ ہو، تو وہ نارمل جو پین کلرز موجود ہیں اس کو کھا لے، درد ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس کو ایون بہت زیادہ پریشان ہونے کی بھی اور ڈاکٹرز کو رجوع کرنے کی یا سی ٹی اسکین یا MRI کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ تو ہو گیا مائیگرین جو سر درد کی سب سے کامن وجہ ہے. تقریباً 75% لوگوں میں یہ وجہ پائی جاتی ہے. اب جو دوسری کامن وجہ ہے سر درد کی، وہ کہلاتی ہے ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک. یہ تقریباً 20 سے 25% لوگوں میں ہوتا ہے، اور یہ بالعموم ایسی بیماری ہے کہ جو خواتین میں نسبتاً زیادہ پائی جاتی ہے، اور اس میں درد اتنا نہیں ہوتا ہے، درد کی شدت بہت کم ہوتی ہے. بلکہ کیا ہوتا ہے، سر پہ ایک بھاری پن ہوتا ہے، ایک بوجھ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے سر پہ کوئی بھاری چیز رکھی ہوئی ہے، اور یہ ایک مسلسل کیفیت ہوتی ہے. بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے میں سر پہ کوئی بوجھ رکھا ہوا ہے یا سر بھاری ہو رہا ہے. یہ جو کیفیت ہوتی ہے، اور اگر ایسی کیفیت مہینے میں 10 15 20 دن ہو اور مہینوں سے چلی آ رہی ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک. یہ بھی سر کے درد کی ایک قسم ہے، اور یہ بھی کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سر کے مسل کے جتنے پٹھے ہوتے ہیں اکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ بیماری بھی دماغ کی نہیں ہے، یہ ایکچولی دماغ کے باہر کی بیماری، کہ جو نہ صرف خطرناک بھی نہیں ہے اور شاید اتنی تکلیف دہ بھی نہیں ہے، لیکن مسلسل تکلیف میں رہنے کی وجہ سے لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. اس کا بھی بہترین علاج موجود ہے، دوائیوں کی مدد سے، ایکسرسائز کی مدد سے اس ٹینشن ہیڈ ایک کا بھی علاج ہو سکتا ہے. سر کے درد کے صرف 1% مریض ایسے ہوتے ہیں، 1%، 100 میں سے 1، کہ جن کو ایسی کوئی بیماری ہوتی ہے کہ جو دماغ کے لیے یا انسان کے لیے خطرناک ہو. وہ کیا چیزیں ہیں کہ جس سے ہم پتہ چل سکتے ہیں کہ وہ 1% مریض کون سے ہیں؟ اس میں بھی دیکھیں 4 چیزیں ہیں کہ جو اپنے ذہن میں رکھیں گے. یہ 4 علامتیں ہیں کہ جس سے ڈاکٹر یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کو کوئی خطرناک والی بیماری ہے جس کی وجہ سے سر درد ہو رہا ہے، یا ایسی کوئی مائیگرین یا ٹینشن ٹائپ ہیڈ ہے. ان میں سب سے پہلی بات تو ہے کہ اگر کسی کو سر کا درد 50 سال کی عمر کے بعد شروع ہو، کسی کو 10 سال سے درد چل رہا ہے، 20 سال سے 30 سال کی عمر سے درد ہو رہا ہے، لیکن اگر کوئی فرد ایسا ہے جس کو کبھی درد نہیں ہوا اور اس کو 50 سال کی عمر کے بعد اچانک درد ہونے شروع ہو گئے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ مائیگرین یا ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شدید ترین درد ہو، یعنی اگر کوئی فرد کہے کہ ورسٹ ہیڈ ایک آف مائی لائف ہے، کہ اتنا شدید سر کا درد میرا کبھی نہیں ہوا،
بہت شدید سر میں درد ہو جو عام طور پہ مائیگرین میں اتنا نہیں ہوتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی خطرناک بات ہے۔ تیسری بات یہ کہ درد کے ساتھ جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ کمزور ہو جائے، یعنی درد ہوا، پتہ چلا باڈی کی ایک سائیڈ پیرالائز ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ، یا کام نہیں کر رہی ہے۔ اگر درد کے ساتھ یہ کیفیت ہو تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی خطرناک بیماری ہے۔ یا سر کے درد کے ساتھ اگر کسی فرد کو بے ہوشی ہو یا اس کو کوئی دورہ پڑے، یعنی درد بھی ہوا، بندہ بے ہوش ہو گیا یا اس کو کوئی دورہ پڑ گیا، یہ 4 علامتیں ایسی ہیں کہ جو اگر کسی بھی فرد میں سر کے درد کے ساتھ ہوں تو یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ ایسے مریض کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کا سی ٹی اسکین ہونا چاہیے، اس کا MRI ہونا چاہیے، اس کو ڈاکٹر صحیح سے ٹیسٹ کر کے دیکھے۔ بعض اوقات اس میں ریڑھ کی ہڈی کا پانی نکال کے ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے کہ اس کو گردن توڑ بخار تو نہیں ہے۔ لیکن ایسا کب ہوتا ہے؟ یہ صرف 100 میں سے 1 مریض میں ہوتا ہے۔ 99% جو ہیڈ ایک کے ہوتے ہیں ان کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے سر کا درد جہاں اتنی کامن پرابلم ہے وہاں ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک بیماری ہے جو کہ قابل علاج بیماری ہے، جس کا بہترین علاج موجود ہے، جس کا بہترین بچاؤ موجود ہے، اور اس کی تشخیص ہونی چاہیے۔ اگر کسی گھر میں بچوں کو بار بار سر کا درد ہو رہا ہو، بڑوں کو سر کا درد ہو رہا ہو، ریگولر مہینے میں 2 3 4 دفعہ سے زیادہ ہو رہا ہو، تو پھر اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کو ڈاکٹر کو دکھایا جائے تاکہ اس کو پراپر تشخیص ہو سکے، اور جب پراپر تشخیص ہوگی تو پھر اس کا پراپر علاج ہو سکے گا۔ تقریباً ہیڈ ایک کے 90% مریض ایسے ہیں مائیگرین کے جو اوور پیریڈ آف ٹائم پین فری ہو جاتے ہیں، ان کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ مائیگرین کے بارے میں بس ایک بات یاد رکھیے کہ مائیگرین کا کوئی کیور نہیں ہے، ایسی کوئی دوائی نہیں ہے کہ مائیگرین مکمل طور پہ ختم ہو جائے۔ بعض اوقات مائیگرین کی تکلیف جو ہے وہ 1 2 سال کے لیے کم ہو جاتی ہے، پھر واپس دوبارہ آ جاتی ہے، اور بعض اوقات مہینے میں 1 2 دفعہ زیادہ ہونے لگتی ہے۔ بعض اوقات اس کی فریکوینسی کم ہو جاتی ہے، بعض اوقات اس کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے، شدت کم ہو جاتی ہے، شدت زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی مائیگرین کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے، اور اس کا بہترین علاج اور اس سے بچاؤ کی بہترین ترکیبیں موجود ہیں۔ تو اس کے حوالے سے اس بیماری کو سمجھنے کی اور اس کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے۔